السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگوں نے 20واں پارہ جو ہے وہ ہم نے اس کی ابتدا کی ہے اور اس میں سورۃ النمل ابھی ہم نے تلاوت سنی اس کی، اس کے بعد سورۃ القصص ہے اور آخر میں کچھ آیات جو ہے وہ سورہ عنکبوت کی بھی آ جائیں گی. تو ہمارا آج کا فوکس جو ہے وہ سورۃ القصص پہ ہے. اور اگر سورۃ النمل اور سورۃ القصص کا آپس میں کمپیریزن دیکھیں تو سورہ نمل میں آپ کو پتہ چلتا ہے ایک ایسی ملکہ کے بارے میں جو سیدنا سلیمان کے ٹائم پہ تھی اور اس کے پاس بڑا اقتدار تھا، بڑی حکومت تھی، لیکن اس کا دل اندر سے اچھا تھا تو وہ ایونچولی جو ہے وہ خیر کے رستے پر آ گئی. یعنی کہ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، لیکن جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو وہ سمعنا و اطعنا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی ایگو کو نیچے لے آتا ہے اور اللہ کی بات مان لیتا ہے. اور پھر سورۃ القصص میں ہمارے پاس اگزامپلز آ رہی ہیں مختلف قوموں کی، خاص طور پہ جو فرعون کا معاملہ تھا کہ ایسے لوگ جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو طاقت اور اقتدار کے نشے میں جو ہے وہ دھت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جتنی مرضی ان تک خیر کی بات پہنچائی جائے وہ سیدھے رستے پر نہیں آتے اور ان کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دیتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز کر جاتا ہے، اپنے طاقت اور غرور کے نشے میں ڈوب جاتا ہے اور ہر چیز کو بھول جاتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انجام ہمیشہ ہی برا کرتے ہیں. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ بار بار ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ اب جو ہے وہ کچھ مختلف رزلٹ آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے. جیسے گریوٹی ہے نا، اگر آپ پین اوپر پھینکتے ہیں وہ ہر دفعہ نیچے آتا ہے. یہی اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی لوگ اپنے حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کا لازماً زوال ہوتا ہے. تو کبھی بھی نا انسان اس کیفیت میں نہ آئے کہ بھئی دیکھتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ ہمارے ارد گرد جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے اور کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کے اوپر وٹنس بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو آج ہم کچھ انہی قوموں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے مختصراً جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے اندر. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے. ہمیشہ یہ جو کسی بھی قوم کے ایلیٹ لوگ ہیں نا، ساری فساد کی جڑ عام طور پہ وہ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو آپ بڑے ریسسٹ ہو رہے ہیں، نہیں یار سارے ایلیٹ پہ آپ نے بلیم ڈال دیا. بات یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بار بار کہ وقال الملا جو ہے نا، یہ اس کا عام طور پہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے تو پھر نوح نے اپنے سرداروں سے کہا، عام ترجمہ یہ. لیکن سردار بڑی کروڈ ٹرانسلیشن ہے اس کی، کیونکہ فرعون کے بھی ملا تھے. تو فرعون کا سردار کون تھا؟ فرعون تو خود سردار تھا بہت بڑا. تو یہ بیسکلی نا اس جگہ کے جو ایلیٹ لوگ تھے نا، جن کو آپ موورز اینڈ شیکرز کہتے ہیں، جن کو آپ اوپینین لیڈرز کہتے ہیں، یہ اس زمانے کے وہ لوگ تھے. اور اس کا ترجمہ ہر قوم کے الملا مختلف تھے. یعنی وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کس جگہ کے لوگ کون تھے. اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو تھاٹ لیڈرز تھے وہ بیسکلی سمجھ لیں کوئی یہ جو ریلیجس قسم کے لوگ تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا جو پیر ٹائپ کے، گدی نشین ٹائپ کے، اس طرح کے لوگ جو اپنی پرانے آباء و اجداد کے طریقوں میں پکے ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اس جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے نا کچھ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، ود، سوا، یعوق، نصر وغیرہ. یہ اس طرح کے لوگ تھے جن کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا. خدا کیسے بنا لیا تھا؟ نیک لوگ تھے، مر گئے، ان کی قبروں کو پھر ان کی تصاویر بنا کے، ان کے مجسمے بنا کے ان کی عبادتیں شروع کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے شرک کیا. یعنی گناہ کرنے والی پہلی قوم نہیں تھی. گناہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہوگا پہلا قتل جو ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ہی کیا تھا، دوسرے بیٹے کا. لیکن کم از کم شرک نہیں تھا اس ٹائم پہ. قتل تھا، باقی چیزیں آتی رہیں، لیکن پہلی دفعہ شرک جو ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا ہے. اور وہ ہوا یہی تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور اس کے اوپر پکے ہو گئے. اور نوح علیہ السلام جتنی بھی دعوت کرتے رہے، 950 سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. بلکہ نوح علیہ السلام اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ یہ عجیب لوگ ہیں، ہر نسل جو آ رہی ہے وہ پچھلی سے بدتر آ رہی ہے. یعنی میں ان کو دن میں بھی دعوت دیتا ہوں، رات میں دیتا ہوں، صبح میں دیتا ہوں، شام میں دیتا ہوں، پبلکلی دیتا ہوں، پرائیویٹلی دیتا ہوں، اونچی آواز میں دیتا ہوں، آہستہ آواز میں دیتا ہوں، مجال ہے یہ میری بات مان جائے. بلکہ لگتا ہے کہ میری باتوں سے یہ اور دور ہو رہے ہیں اور ہر آنے والی نسل پچھلی سے بدتر آ رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ بس آپ پھر کشتی بنائیں ایک اور یہاں سے روانہ ہو جائیں. اب دیکھیں ایک بندہ بیچ میدان کے ویلی کے بیچ میں کشتی
بنانا شروع کر دے تو لوگ تو مذاق اڑائیں گے کہ بھئی دور دور تک پانی کا نام و نشان، اتنا بڑا بحری جہاز آپ نے بنا دیا ہے، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی ہم تو ویسے ہی تمہاری بات نہیں مانتے تھے، تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا، اب اس میں تم چیزیں بھی اکٹھی کر رہے ہو آہستہ آہستہ۔ پھر کیا ہوا، دیکھتے دیکھتے بہت بڑا سیلاب آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس میں تباہ ہو گئی، بلکہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ بھی اس میں مر گیا۔ حالانکہ نوح علیہ السلام نے اس کو بہت نصیحت کی کہ بیٹا آ جا کشتی پہ سوار ہو جا۔ اور دیکھیں کسی بھی باپ کے لیے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ کشتی میں غیر تو سوار ہو گئے، اپنا ہی سوار نہیں ہوا۔ اس میں بھی بڑے لیسنز ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہماری بات دوسروں پہ زیادہ اثر کرتی ہے، اپنوں پہ کم کرتی ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے نا نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میرے اہل و عیال بچ جائیں گے، تو اللہ نے ان کو اشارتاً یہ بات بتائی کہ تمہارے اہل و عیال وہی ہیں جو تمہارے ساتھ کشتی پہ ہیں، یعنی جو ایمان میں تمہارے ساتھ بہن بھائی ہیں نا، اصل میں یور بردرز اینڈ سسٹرز ان فیتھ، یہ تمہارے اصل بہن بھائی ہیں، یہ تمہارے اصل فیملی ممبرز ہیں۔ وہ جو چلے گئے، جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے مر گئے، وہ تو تب کبھی تھے ہی نہیں تمہارے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کے جو الملا تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ ایک ریلیجس کلاس تھی جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر سے ریچولسٹک لوگ جو ہوتے ہیں، ریچولز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے، اور یہ بھی اسی کے اندر تباہ ہو گئے۔ اگلی جو قوم ہمارے پاس آتی ہے وہ ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم عاد ہے، اور قوم عاد جو ہے یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم گزر چکی ہے۔ یعنی ہمیں نا ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنی ہوگی کہ ہمیں لگتا ہے آج ہم بہت طاقتور ہیں، یہ ہمیں پرسیپشن آتا ہے جی آج ہمارے پاس ٹینک آ گئے، بم آ گئے، آج ہمارے پاس یہ پاور ہے وہ، لیکن اللہ تو سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے سے پہلے بہت بڑی بڑی ایڈوانس قومیں آئی ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ تھا جو آج تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں آج ہم لوگ کیا ہے، ہمارے پاس موبائل فون ہے جس کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، جی موبائل فون پہ یہ بھی دیکھ لیا وہ بھی دیکھ لیا۔ ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں نا وہ کیا کرتے تھے، ہم یہاں پہ کوئی گیم کھیل رہے ہوں گے جس میں کوئی بادشاہ کا سسٹم ہوگا، وہ ایکچوئل بادشاہ تھے۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی ہم زمین میں ٹریول کر رہے ہیں، کچھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ایکچولی ٹریول کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے لیے، آپ کے لیے وہ ویڈیو گیمز ہیں اور آپ کے لیے وہ یوٹیوب ویڈیوز ہیں، ان کے لیے وہ ریالٹی تھی۔ تو بہت بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں، اور قوم عاد جو تھی یہ ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی اسٹرانگ نیشن تھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یعنی کہ اپنے ویسے عام طور پہ جو لوگ بہت لگژوریس لائف سٹائل گزارتے ہیں نا، ان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ ایئر کنڈیشنوں میں رہتا ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے ہر چیز آرام کی سہولتیں ہیں، بڑے بڑے پیارے پیارے بستروں پہ سوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ نرم ہو جائے۔ لیکن یہ عاد کی جو قوم تھی یہ اس طرح کے نہیں تھے، یہ جو تھے یہ طاقتور بھی بہت تھے، انفرادی طور پر بڑے اونچے لمبے دیو قامت قسم کے لوگ تھے، اور ملٹری مائٹ میں بھی بہت تھے، اور اپنے طاقت اور قوت اور پیسے میں بھی بہت تھے۔ تو ان کے جو الملا تھے نا یہ وہ تھے جو کہ ایک واریر کلاس تھی، آپ سمجھ لیں کہ کچھ جنگجو قسم کے لوگ تھے یہ، اور خود بھی طاقت اور قوت تھی، اور اپنے ارد گرد کسی کو پھڑکنے بھی نہیں دیتے تھے۔ یعنی کوئی چھوٹی موٹی قوم آتی اس کو فارغ کر دیتے، سب کچھ اس کا لے لیتے تھے۔ تو اس طرح کی دہشت انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی کہ جہاں پہ ملٹری مائٹ بھی بہت تھی، اور یعنی فزیکل فائنینشیل طاقتیں بھی ان کے پاس بہت تھیں۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ پہاڑوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑے بڑے مانیومنٹس بنایا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر ان کے زمین پہ تھے، اور پہاڑوں پہ اتنا پیسہ تھا کہ اپنے گھر تو تھے ہی تھے، پہاڑوں پہ بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے لیے اپنی شان میں چیزیں بنانا شروع کر دیتے کہ بھئی یہ ہمارے اس کی خوشی میں، یعنی اتنا پیسہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لگائیں کہاں پہ۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، اور یہ اپنے ارد گرد بھی بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اللہ تعالیٰ کیا تم نے یعنی دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے پلرز بنایا کرتے تھے، یعنی ان کے لیے یہ مشہور تھے کہ یہ بڑے بڑے پلرز والی کنسٹرکشنز بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسا زمین میں کوئی نہیں تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹمنٹ ہے قوم عاد کے بارے میں۔ تو نوح علیہ السلام نے جو ہے ان کو ہود علیہ السلام نے ان کو بہت وارن کیا کہ بھئی تم لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہود علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے، وہ بھی اسی طرح طاقتور تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی کچھ خوف کرو اللہ تعالیٰ کا اور واپس آ جاؤ، یہ سرکشی چھوڑ دو۔ انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ڈراؤٹ بھیج دیا، ان کے اوپر بھوک اور پیاس آ گئی، زمین کی جو ہے نا کاشتکاریاں وغیرہ سب ختم ہو گئیں، تو ان کو پریشانی لگ گئی۔ پھر کیا ہوا، ان کو وارننگ دی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے صرف ایک نشانی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آئے لوٹ آؤ۔ یہ لوٹ کر تو نہیں آئے، لیکن البتہ کیا ہوا، دور سے کچھ دنوں کے بعد کالے بادل نظر آنا شروع ہو گئے۔
تو انہوں نے پھر ہود علیہ السلام کا مذاق اڑا کہ تم کو تو کہتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، یہ تو رحمتوں کی بارشیں آ رہی ہیں. تو ہود علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے، لیکن کیا ہوا، وہ جب کالے بادل وہاں پہ آئے تو یہ 8 دن اور 7 راتوں کے لیے ان کے اوپر طوفان جو ہے وہ مسلط ہو گیا. اور ایسا طوفان جس کو ہریکین ونڈز کہا جا سکتا ہے، ریحن سرسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سرد قسم کی ہوائیں، اور یہ مستقل لگاتار نان سٹاپ، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت ان کو نہیں دی سانس لینے کی. یعنی 8 دن اور 7 راتیں مستقل طوفان رہا ہے، مستقل طوفان رہا ہے. اور اس طوفان نے کیا کیا، ان کا بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ان کو. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت قسم کا طوفان تھا کہ کچھ بھی نہیں بچا ان کا، یعنی ان کے آثار قدیمہ بھی نہیں بچے. یہ ہوتا ہے نا کچھ تو بچتا ہے، اور یہ ایسے مرے پڑے ہوتے ہیں جیسے درخت کے تنے گرے ہوتے ہیں. اور یہ ایک لینڈ آف پلرز تھا، لینڈ آف سینڈ ڈیونز بن گیا، ریت کا ٹیلا بن گیا، بس سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. اور ایسے اللہ نے ان کو غائب کیا. سب سے طاقتور قوم تھی، ان کا کچھ بھی نہیں بچا. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ آج کے جو سرکش لوگ ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم سے بہت بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے غائب کیا ہوا ہے کہ ان کے تو آج آثار بھی نہیں ملتے، سوائے کتابوں میں ان کا ذکر مل جائے گا، ادروائز کچھ بھی نہیں ملے گا. آرکیولوجیکل فائنڈز ہیں ہی کوئی نہیں ان کی. ایسا اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرتے ہیں، اپنے مال پہ، اپنے اسباب پہ، اپنی طاقت پہ غرور کرتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، استغفار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ کرتا ہے. اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. صالح علیہ السلام ایک بہت ہی ریفائنڈ قسم کے آدمی تھے، اللہ کے نبی تھے، بہت ہی نوبل فیملی سے ان کا تعلق تھا. یہ آئی جی قوم سمود پہ. اچھا، قوم سمود چونکہ قوم عاد کے بعد آئی تھی، ان کو پتہ تھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. یعنی ان کے پاس یہ علم تھا کہ قوم عاد ہم سے بڑی ایک قوم تھی، زیادہ سرکش تھی، تو ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا تھا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو بجائے یہ کہ یہ اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کرتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرتے ہیں، ذرا سمارٹ بنتے ہیں. دیکھو ان کو تو طوفانی ہواؤں نے مار دیا تھا نا، ہم ایسا کرتے ہیں پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے ہیں. تو پہاڑوں کے اندر کون سی ہوا آتی ہے بھائی، اور پہاڑ کو کون اکھیڑ سکتا ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے ہیں. تو کیا ہوگا، اگر اللہ کا عذاب آ بھی گیا تو ہم تو پہاڑوں میں ہوں گے، ہمیں تو وہ عذاب چھو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ان کی بیوقوفی تھی. اچھا، یہ کون لوگ تھے، یہ بیسکلی سمجھ لیں کہ امیر سیاستدان ٹائپ کے لوگ تھے. یعنی جو الملا تھے نا ان کے، وہ امیر سیاستدان ٹائپ کے لوگ تھے. اب دیکھیں پچھلی کہ جو الملا کون تھے اور یہ الملا کون ہے. یہ جو ہے نا، یہ ہیں جی آپ کے پولیٹیکل انفلوئنس والے لوگ تھے اور سیاستدان قسم کے لوگ تھے، اور ان کے پاس مال اور دولت بھی بہت تھا. انہوں نے کیا کیا، جب صالح علیہ السلام ایک نوجوان تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے ذہین تھے، بڑا خوبصورت ان کا انداز بیان تھا، تو یہ ابھی صالح علیہ السلام کو اپنا لیڈر بنانے ہی لگے تھے کہ چلو پولیٹیکل پاور تمہیں دے دیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ریفائنڈ بندہ یہی ہے. لیکن صالح علیہ السلام سے ان کی نظروں میں غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں نہیں کرتا. اس پہ اب یہ صالح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. اور پھر انہوں نے صالح علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیں کہ جی یہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ کوئی خود جادوگر ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی. تو پھر صالح علیہ السلام نے جب دعوت دین ان کو دی تو انہوں نے کہا بھی ہم تو تمہاری بات مانتے نہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ جب تک تم ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھاتے. تو یہ واحد قوم ہے جس نے اپنی مرضی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا. تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن بہرحال تم چاہتے کیا ہو میرے سے. انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ پتھر دیکھ رہے ہو بڑا سا، اس کو اونٹنی بنا دو. یعنی ہوتا نا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا کیا کروں تمہارے لیے، کہتے ہیں یہ جو بڑا سا پتھر ہے اس کو اونٹنی بنا دو. تو صالح علیہ السلام نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، بات ہی ختم، اتنا بڑا معجزہ ہو جائے گا. تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے پتھر کو اونٹنی میں تبدیل کر لیا. اونٹنی جو حاملہ تھی. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشن یہ آئی کہ اب ان کو کہہ دو کہ معجزہ تو ہو گیا، اب اس اونٹنی کو چرنے دیا جائے، جدھر یہ جاتی ہے، جہاں یہ پینا چاہتی ہے اس کو پینے دیا جائے، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، اس کو مارنا تو دور کی بات ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کو کھلی چھٹی دی جائے کہ یہ اونٹنی جو ہے جدھر چاہے پھرے، جدھر چاہے گریز کرے، جدھر سے پانی پیے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے. اب سارے لوگ دیکھیں اس کو، اب سارے لوگ دیکھیں، اور یعنی پوری بستی میں بات پھیلے کہ بھئی اللہ کا معجزہ جو ہے وہ ہمارے بیچ میں. اب ہوا کیا کہ جو ان کے ایلیٹ تھے اس میں سے بھی 9 لوگ تھے جنہوں نے پلان کیا کہ ہمیں اس اونٹنی کو قتل کرنا پڑے گا، اور ان 9 میں سے ایک بندہ تھا جس نے ایکچولی اونٹنی کو مارا. اور صالح علیہ السلام ان کو روکتے رہے. وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها،
ناقۃ اللہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مت چھیڑو، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو مت چھیڑو. ان کا پلان یہ تھا پہلے اونٹنی کو ماریں گے اور پھر صالح کو بھی قتل کر دیں گے. اور یہ آپ کو ایک روایت ملتی ہے بنی اسرائیل میں بھی کہ جب ان کے انبیاء وہاں پہ آتے تو یا تو ان کو جلا وطن کر دیتے یا قتل کر دیتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور یعنی وہ جو تھی اس کو جا کے سٹیب کر کے مار دیا اس کو. اب یہ عذاب کے مستحق ہو گئے کیونکہ ان کو بڑا کلیئرلی کہا گیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اس کو کچھ نہیں کرنا. تو ایک تو ان کو پتہ چل گیا، یعنی اب اس کو کہتے ہیں کفر کرنا، یعنی جب آپ کو حق سچ بات پتہ چل گئی ہے، سب کچھ واضح ہو گیا، لیکن آپ اتنے ڈھیٹ ہو کہ آپ اپنی پولیٹیکل پاور کو لوز نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور نہ ہی آپ کسی قسم کا بھی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ہیں. تو حق سامنے آنے کے باوجود انہوں نے کہا اس اونٹنی کو مار دو اور پھر صالح کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دو. پلان ان کا یہ تھا. تو صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اب تو تم نے جب اللہ کی نافرمانی کر دی ہے تمہارے پاس 3 دن کا الٹیمیٹم ہے، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. پہلا دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، یہ لوگ پریشان رہے، تیسرا دن گزر گیا، اس کے بعد یہ چوڑے ہو گئے سارے. کہتے 3 دن تو گزر گئے، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں آیا، تم تو جھوٹے ہو، تم تو جھوٹ بولتے تھے. اسی دن رات کو یعنی چوتھے دن جب کی آغاز تھا نا، اس دن صبح فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیخ نے ان کو جکڑ لیا. یعنی ایک ایسی چیخ تھی، ایسی چنگھاڑ تھی جس سے یہ لوگ سارے کے سارے جہاں جہاں پہ تھے ادھر ہی مر گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بڑے ہی کمفرٹیبل بستروں پہ غاروں کے اندر ساؤنڈ ویو سے مارا ہے. ان کو لگتا تھا اللہ تعالیٰ غار تک نہیں پہنچ سکتا، نعوذ باللہ. اللہ نے ان کو ایک آواز سے مارا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ وہ اکوسٹکس والے جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ ویو کے ذریعے گلاس توڑ دیتے ہیں. یعنی آواز کے اندر بھی ایک انرجی ہوتی ہے اور وہ اس انرجی سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ اور چنگھاڑ تھی جس نے ان کو گرفت میں لے لیا کہ یہ جدھر جدھر تھے ان کے دل پھٹ گئے، وہیں مر گئے سارے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا اس قوم پہ جو سرکشی کی انتہا ہو گئی کہ اللہ کا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر گئے. اچھا اب یہاں پہ ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا لیسن ہے وہ یہ ہے، 9 لوگوں نے الملا میں سے، الملا کے پورے گروپ میں سے 9 لوگوں نے پلاننگ کی، خلاف تو سارے تھے، 9 نے پلاننگ کی، ایک نے مرڈر کیا اونٹنی کا، عذاب پوری قوم پہ آیا. یہ سوچنے والی بات ہے نا. الملا میں سے 9 لوگوں نے پلاننگ کی، ایک نے مرڈر کیا، عذاب لیکن پوری قوم پہ آیا. اس سے لیسن یہ ملتا ہے کہ وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے کہ all you need for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. کبھی کبھار نا آپ کو سائڈ پکڑنی پڑتی ہے، یا آپ حزب الشیطان بن جائیں یا آپ عباد الرحمن بن جائیں، یا اللہ کے بندے بن جائیں یا شیطان کے بندے بن جائیں. کبھی کبھار آپ بیچ میں نہیں بیٹھ سکتے. جب صالح علیہ السلام کا حق سچ واضح ہو گیا، اب آپ کہیں نہیں جی میں اس وقت ذرا نا آپٹ آؤٹ کروں گا، آپٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اب یا تو آپ صالح علیہ السلام کی سائڈ پہ ہوں یا پھر آپ اس سائڈ پہ ہوں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں گھر جا رہا ہوں اپنی روٹی کھانے کے لیے، آپ لوگ آپس میں لڑ لیں، اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود. تو اس قوم میں کلیکٹیولی چونکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو سپورٹ نہیں کیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، جب تک واضح دلائل آ چکے تھے، حجت تمام ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پہ عذاب بھیج دی. صالح علیہ السلام اور ان کے جو اہل و عیال ہیں اور فیملی اور جو لوگ ان کو مانتے تھے وہ تو نکل کے وہاں سے، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے جیسی مرضی سچویشن ہو. اپنے آپ کو انسان کو بے شک کمپرومائز کرے لیکن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پھر ہم آتے ہیں جی لوط علیہ السلام کی قوم پہ، اور یہ قوم بڑی مشہور زمانہ قوم ہے جو ہم جنس پرستوں کی قوم تھی. اور ان کے بارے میں ان کے جو الملا تھے وہ کہہ لیں کہ ایکسٹریم لبرل تھے. آج کل کا جو ایکسٹریم لبرل ہے نا، جو باہر سے گھوم پھر کے آتا ہے اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ اس قسم کی قوم تھی جن کے ہاں اتنے الٹرا ماڈرن تھے، اتنے الٹرا ماڈرن تھے کہ وہ کہتے تھے یار ہر قسم کی جنسی روش، ہر قسم کی جنسی خواہشات چلتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے. آپ نے عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، ادھر ادھر، یعنی ہر طرح کا گند بلا جو تھا نا وہ وہاں چلتا تھا. اور وہ صالح علیہ السلام سے کہتے، وہ جو ہے نا لوط علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لوط تم ہمیں زیادہ پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، تم بہت پاکیزہ بن رہے ہو، ہم جن کاموں میں لگے ہمیں کرنے تو ہمیں مت چھیڑو. بلکہ الٹا جب فرشتے جو ہیں وہ جو ہے نا لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو گھر کے باہر پہنچ گئے، اتنے ایکسٹریمسٹ تھے، گھر کے باہر پہنچ گئے کہ یہ ہمارے حوالے کرو. کیونکہ وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے حوالے کرو. لوط علیہ السلام نے کہا بھائی میری قوم کی بیٹیاں کیا تمہارے لیے ختم ہو چکی ہیں؟ کیوں تم اس طرف نہیں جاتے اور ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اور کیوں تم وہ چیز کرو جو تمہارے سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی؟ لیکن بس وہ ایک ڈی جنریشن کا ایک عالم ہوتا ہے کہ انسان اس طرح چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں
اگر آپ ہسٹری میں مطالعہ کریں تو یہ رائز اینڈ فال آپ کو نا کئی نیشنز میں نظر آیا. سٹی آف پومپے کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ایسے وہ ایک ماؤنٹ ویسوویس ایک والکینو ایرپٹ ہوا تھا ان پہ, اور وہ سارے بھی تباہ ہو گئے تھے. اور وہ تو ان کے تو جو ان کے کہہ لیں کہ جو براتھلز تھے وہ بھی پریزروڈ ہیں کہ کس کس جگہ پہ کیا کچھ ہوتا تھا. یہ سارے آرٹیفیکٹس اور جو آرکیولوجیکل فائنڈز ہیں وہ بتاتی ہیں کس قسم کی گھنونی قسم کی جو سیکشول پریکٹسز تھیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو ہمیں لگتا ہے نہیں جی آج حالات بہت چینج ہو گئے, اس زمانے میں بھی لوگ بہت کچھ کر رہے تھے, اور وہ تو بتانے میں بھی انسان کو خوف آتا ہے کہ کس قسم کی حرکتیں تھیں. تو یہ تو قوم لوط تھی, اور ان پہ شاید جتنی بھی قوموں پہ عذاب آئے ہیں سب سے بدترین عذاب ان پہ آئے, کیونکہ جب انسان فحاشی اور یعنی بدکاری کی روش اختیار کرتا ہے تو وہ تو فطرت کے بھی خلاف جا رہا ہے. یعنی انہوں نے وہ حرکت کی تھی جو بالکل غیر فطری ہے. تو ان پہ کیا عذاب آیا, ان کو بھی یعنی لوط علیہ السلام نے وارننگ دے دی. لوط علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ آپ تو نکلیں, ان کے اوپر صبح میں عذاب آئے گا, اور وہ عذاب اتنا شدید تھا کہ ان کے اوپر پہلے تو زلزلے آئے, اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی. ہر پتھر جو ہے وہ جہنم سے پتھر رسید ہوئے انسانوں کو, ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کس کے سر میں جا کے لگنا ہے, اور پھر پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے مارا گیا. ٹرپل عذاب آیا, زلزلے کے جھٹکے, شدید زلزلے, اس کے بعد پتھروں کی بارش, اس کے بعد پوری بستی پلٹ دی گئی, کیونکہ انہوں نے اللہ کی فطرت کو پلٹا تھا, اللہ نے انسانوں کو پلٹ دیا, اور ایک زبردست طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم, جن کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر. شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو الملا تھے وہ سیکولر بزنس مین تھے. سیکولر بزنس مین یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھائی دین جو ہے نا وہ گھر میں ٹھیک ہے, لیکن دین کو ورک پلیس میں نہیں آنا چاہیے, دین کو کمپنی میں نہیں آنا چاہیے, دین کو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے, سیکولر تھے اور بزنس مائنڈڈ لوگ تھے. تو جب شعیب علیہ السلام نے ان تک دعوت دین پہنچائی اور کہا کہ تم یہ ناپ تول میں کمی بیشیاں چھوڑ دو, یہ کرپشن چھوڑ دو, یہ فراڈ چھوڑ دو, تو کہتے تھے شعیب کیا تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تم ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرو؟ یعنی کہ تم نے نماز پڑھنی, تم گھر جا کے نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو جا کے, ہمیں کیوں, تمہاری نماز ہمارے بزنس میں کیوں آ رہی ہے؟ یہی تو سیکولرزم ہے کہ آپ اسٹیٹ کو سیپریٹ رکھیں اور دین کو سیپریٹ رکھیں, بزنس کو سیپریٹ رکھیں, دین کو سیپریٹ رکھیں. یہ سیکولر بزنس مین تھے. تو ان کو جب دین کی بات بتائی گئی, اللہ کی طرف رجوع کرانے کا حکم دیا گیا, انہوں نے انکار کر دیا اور شعیب علیہ السلام کو یعنی بھگانے کا, مارنے کے منصوبے بنانے شروع کیے. اور پھر کیا ہوا کہ ان کو شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ بجائے میرے قبیلے سے ڈرنے کے, اور یہ کیوں کہتے تھے نا کہ تمہارے قبیلہ, اگر تمہارے قبیلے کا ڈرنا ہوتا نا ہم تمہیں قتل کر دیتے, تو کہتے تھے میرے قبیلے سے زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو, میرا قبیلہ تمہارا کیا بگاڑے گا جو اللہ تمہارا بگاڑے گا. بہرحال انہوں نے بات نہیں جو نا سیکھی ان کی, اور نہ اس میں سے کوئی چیز سمجھ پائے. تو کیا ہوا, یہ لوگ زلزلے کے جھٹکے آئے اور یہ جہاں پہ بھی تھے وہاں پہ تباہ کر دیے گئے. تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ یہ اصحاب الایکہ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے. آخر میں جی ہمارے پاس فرعون ہے, جو کہ سورۃ القصص کا مین تھیم آپ کو ملے گا. فرعون کی سٹوری ہے, موسیٰ اور فرعون کا جو معاملہ تھا. فرعون کے جو الملا تھے وہ اس کی ملٹری تھی, یعنی فرعون کا جنود جو ہے نا, اس کی جو سولجرز تھے, اس کی جو آرمی تھی یہ تھی. حامان اس کا سمجھیں کہ اس کا کور کمانڈر تھا, اور قارون جو ہے وہ بھی اس کا کوئی ڈیفنس منسٹر تھا. یعنی یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ اپنی طاقت اور قوت اور ملٹری مائٹ ان کی الٹیمیٹ چیز تھی. اور فرعون ان کو یہ بولتا تھا کہ بھئی دیکھو میں تمہارا اعلیٰ ہوں نا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, انا ربکم الاعلیٰ. یعنی یہاں پہ ربکم الاعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا حکم دینے والا ہوں. یعنی تمہیں جو الٹیمیٹ آرڈر ملے گا وہ میرے سے ملے گا, کسی اور کا آرڈر نہیں چلے گا, میرا آرڈر چلے گا. تو فرعون نے ان کو صحیح اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, اور یہی فرعون کا پورا لشکر تھا, فرعون سمیت, جو روانہ ہوا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے. تو ان کے کیا جرم تھے, ان کی جرموں کی تو پوری لسٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہ ان کو تھا کہ اتنا کنٹرول ہے فرعون کے پاس اور اس کے لشکروں کے پاس کہ جی ہر سال میل بچے ہم نے مار دینے, 1 سال مارنے 1 سال چھوڑ دینے. اس لیے کیونکہ اگر سارے سال ہی مار دیں گے تو پھر بچے جب نہیں رہیں گے تو پاپولیشن آپ کی ختم ہو جائے گی, پھر کس پہ حکومت کرو گے, کس پہ حکومت, جب بندے ہی نہیں رہیں گے تو حکومت کس پہ کرنی ہے تم نے. تو انہوں نے کہا 1 سال بچے ماریں گے, 1 سال چھوڑ دیں گے, 1 سال ماریں گے, 1 سال چھوڑ دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی وہ پورا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے یہ بچ رہا تھا نا وہی اس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. یعنی جس سے اس کو ڈر تھا نا کہ جس سے میں نے بچنا ہے, اللہ کی قدرت کہ وہی بچہ اس کے اپنے گھر میں پل رہا ہے,
اسی کی روٹی کھا رہا ہے، ادھر ہی دودھ پی رہا ہے، ادھر ہی سب کچھ کر رہا ہے. یعنی فرعون کے خرچے پہ فرعون کی ہلاکت پل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے کام کیسے ہوتے ہیں، دیکھیں کیسے اللہ کے کام ہوتے ہیں. اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کو یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ یا اللہ میرا کام آسان کر دے. جب اللہ نے کہا نا کہ اب تم اذهب الی فرعون انہ طغی، اب فرعون کے پاس جاؤ وہ طغیانی کر بیٹھا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو یا اللہ میرا کام آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے میرے لیے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے ساتھ میرا بھائی ہارون جو ہے اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اس تک خیر کی بات پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس تک آرام سے پیار سے بات کرنا تاکہ حجت تمام ہو جائے فرعون پہ. اور پھر جب فرعون بھی باز نہیں آیا تو پھر اس کے اوپر شدید عذاب آیا اور وہ پانی میں سمندر میں تباہ کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. اب یہ جو اصل گناہ ہے نا فرعون کا وہ کیا تھا کہ فاما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کیا کیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے ایک ورڈ میں کیا کیا، طغیانی کر دیا. یعنی جتنے بھی فرعون کے گناہ ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں سمرائز کیا ہے، انہ طغى، فرعون نے طغیانی کر دی ہے. طغیانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا پانی میں طغیانی آ رہی ہے، یعنی پانی اپنے واٹر لیول اوپر چلا گیا، یا آپ کوئی پانی ابال رہے ہیں تو پانی میں طغیانی آ گئی، وہ پانی اپنے جو بھی جس برتن میں تھا اس سے باہر نکل گیا، یعنی حد سے تجاوز کر گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرعون کا گناہ یہ تھا، وہ حد سے تجاوز کر گیا. اور اسی سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَن طَغَى، اب یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے، فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اب جو بھی طغیانی کرے گا، جو بھی طغیانی کرے گا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بادشاہ کوئی حکمران نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَى، اب جو بھی طغیانی کرے گا، اللہ کی لیمٹس کو کراس کرے گا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی اب لمٹس کو کراس کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو پامال کرے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ پڑے گا، اس سے باہر نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پہلی چیز یہ کرے گا، نمبر 1 طغیانی کرے گا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا آخرت پر. دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا کہ آخرت چلو خیر ہے، یہ دنیا بھی چاہیے مجھے. جو اپنے طاقت کے نشے میں اتنا دھت ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اور جو دنیا میں عذاب ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا ہوگا. سو ہمارے لیے نا جو سب سے بڑا لیسن ہمیں اس پوری سورہ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، کسی قسم کا اختیار دے، کسی قسم کی قدرت دے، کسی قسم کی پاور دے، کسی قسم کی اتھارٹی دے، چاہے اپنے گھر میں دے، چاہے کسی کارپوریشن میں دے، چاہے کسی مسجد کمیٹی کا صدر بنا دے، چاہے کسی اور جگہ پہ دے، جو پاور اتھارٹی آپ کو ملتی ہے، اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے تو اللہ کی پکڑ قریب ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ہم سے بڑے بڑے بلند پہاڑ اور آسمان اللہ نے گرا دیے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں کہ ہم بچ کے نکل جائیں گے. اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ایڈیٹ یا ایک اسٹوپڈ پرسن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یو میک دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹ ڈفرنٹ ریزلٹ ایوری ٹائم. یعنی آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو نا بار بار، اور وہی ایکسپیریمنٹ بار بار کر رہے ہو اور ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ریزلٹ مختلف ہوگا. یہ ساری کہانیاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ 1 2 3 4 5 6 لسٹ لگی ہوئی ہے، پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا اللہ نے ان کو ستیہ ناش کر دیا. اب بھی کوئی نہ سیکھے تو پھر اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے. اگر ہم دیکھیں کہ جی ہمارے ارد گرد ایسا ہو رہا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، ڈفرینٹ ممالک میں مسلمان پس رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، یعنی ہمیں سب کو پتہ چل رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا برما ہو یا چائنا ہو، جہاں جہاں پہ بھی ہیں. جان لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی بھی ہمیں سرکش نہ بنائے، کبھی بھی ہمیں متکبر نہ بنائے، بلکہ ہمیں ہمیشہ جو ہم نے کل پڑھا تھا عباد الرحمن اس طرح کی زندگی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خیر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا.